اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے چوتھا سپارہ۔ لن تنالوا، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے، البرا نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما تحبون، اس مال میں سے جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو یا سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہو، وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیئن، کچھ بھی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بہ علیم، اس کو جانتا ہے۔ اس میں ہے کہ جب تک ہم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ ترین چیز کو خرچ نہ کر دیں۔ یعنی عموماً ہم اپنی ضرورت سے زائد چیز ہی یا استعمال شدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، جب بھی کسی کو دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نیکی اس وقت ہم اصل نیکی کو پہنچیں گے جب کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ جیسے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری تھے جو مدینہ میں صاحب حیثیت تھے، اور ان کا ایک باغ تھا جو کہ ان کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اس باغ کا نام بیرہا تھا۔ تو انہوں نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ مجھے اپنا باغ سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے چچا زادوں میں اور بھائیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو یہ اس طرح ہی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پسندیدہ چیز ہی قبول ہوگی، دوسری چیزیں بھی اللہ کے راہ میں جو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ضرورت سے زائد جو بھی تم خرچ کرو ضرورت سے زائد خرچ کرو، تو یہ اس طرح کا خرچ کرنا بھی جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور جو اپنی پسندیدہ چیز اگر ہم اللہ کے راستے میں دیں تو اس کا اجر بھی ظاہر سی بات ہے اس سے بہت ہی زیادہ دگنا ہوگا۔ تو اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے دینے کے لیے صدقہ یا خیرات یا مدد کرنے کے لیے جو ہے رشتہ داروں کو جو ہے اول رکھا گیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اگر کچھ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے یا مدد کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے قریب کے مطلب کوئی رشتہ دار ہیں ضرورت مند تو پہلے ان کا حق ہے، اس کے بعد دوسروں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ کلو طعامن، ہر طرح کا کھانا، کانا تھا، ہلن ہلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ مگر وہ جو ما حرم حرام کر لیا تھا اسرائیلو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ ہی اپنی جان پر، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التورات جب تورات کے نازل ہونے سے پہلے، کل کہہ دیجئے فاتو تم لے آؤ بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پس تم تلاوت کرو اس کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ یہودی جو تھے یہ اعتراض کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یعنی کہ دین ابراہیمی میں جو تھا وہ حرام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی، البتہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر چند چیزیں حرام کر لی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا، وہ بھی یہ تھا کہ کسی بیماری کی وجہ سے انہیں منت مانی ہوئی تھی تو اس لیے حرام کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل تورات سے بہت پہلے کا ہے، تو اس لیے وہ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ تورات کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ چیزیں حرام کی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے جو تھے وہ ان کا جو تھا نبوت تھی، تو تورات تو بعد میں آئی، اس لیے پھر یہ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں یہودی کہ یہ چیزیں جو تھی حضرت یعقوب علیہ السلام یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حرام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کے بعد بعض چیزیں جو تھی بنی اسرائیل پر حرام کر دی تھی، وہ بھی ان کی کوتاہیوں کی نافرمانیوں کے سبب، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں کوئی چیزیں بھی حرام نہیں تھی۔ فمن افترا، پس جو کوئی گھڑے گا، اللہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، الکذبہ جھوٹ، من بعدی بعد اس کے، ذالکا اس کے بعد، فاولئک هم الظالمین پس وہی لوگ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کل کہہ دیجئے صدق اللہ، سچا ہے اللہ تعالیٰ، فاتبعوا پس تم پیروی کرو، ملت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفاً جو کہ یکسو مسلمان تھے، وما کان من المشرکین اور وہ نہیں مشرکوں میں سے تھے، انا بے شک اولا بیتن سب سے پہلا گھر، وضع للناس جو کہ مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے جو ببکہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن وہ برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ یہاں پر بھی یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے وہ سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا، جب قبلے کا رخ کر دیا تھا مکہ کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ پہلا قبلہ جو ہے وہ تو
بیت المقدس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا ہے ان کو کہ جو سب سے پہلا گھر تھا وہ مکہ مکرمہ ہی تھا۔ فی ہی اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم بھی ہے، ومن اور جو کوئی دخلہ داخل ہو گیا مکہ مکرمہ میں، کان آمنن وہ امن پا گیا، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس لوگوں پر، حجۃ البیت کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا، من استطاع الیہ جو کوئی بھی استطاعت رکھے اس کی طرف، سبیلاً کسی بھی راستے کی، یعنی جو بھی استطاعت رکھے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ضرور کرے، ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے گا، یعنی کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں حج نہیں کرے گا تو یہ ایک طرح سے کفر کے اس میں آ جاتا ہے، یعنی کہ ومن کفر اور جو کوئی بھی کفر کرے گا اس کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ تو یہ ہے کہ استطاعت جس کی ہو تو اس پر لازمی فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے، اور جن پر جو استطاعت نہیں رکھتے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما تصدون کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو، من آمنا جو کوئی ایمان لے آیا، تبغونہا یہ کہ تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو، اس میں ایوجن ٹیڑھا پن، وانتم شہداء اور حالانکہ تم جانتے بوجھتے ہو، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل اما تعملون ان سے جو تم کرتے ہو، یعنی اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ کیوں تم لوگوں کو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو، کیونکہ اہل کتاب کو ساری جو تھی نشانیاں بھی پتہ تھی اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے سچا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم پیروی کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے تھے کتاب، یعنی کہ یہودی اور نصارہ، یردوکم تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کفر کی طرف، وکیفا اور کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، کفر کرو گے آیات کا، وانتم تتلا حالانکہ تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات، وفیکم رسولہ اور اس موجود ہے تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول، ومن یعتصم باللہ اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، فقط پس تحقیق ہدیہ ہدایت دے دی گئی، الی صراط مستقیم اس کو صراط مستقیم کی طرف۔ یہ جو واقعہ ہے کہ تم اگر پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو کہ دیے گئے تھے کتاب تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے، تو یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اوس و خزرج جو قبول اسلام سے پہلے دشمن تھے ایک دوسرے کو، کہ وہ ایک مجلس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، تو ایک یہودی پاس سے گزرا، شاس بن قیس اس کا نام تھا، تو اس نے جب ان کا باہمی پیار دیکھا تو وہ بہت جل گیا اس بات سے کہ یہ تو پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب یہ اسلام کی برکت سے باہم آپس میں مطلب ان میں اتفاق ہو گیا، تو اس نے ایک نوجوان کے ذمہ کام لگایا کہ ان کے درمیان جا کر جنگ باز کا تذکرہ کرے، جو ہجرت سے ذرا پہلے اوس اور خزرج کے درمیان لڑی گئی تھی، تو انہوں نے اس طرح ذکر چھڑ گیا، اور جب جنگ باز کا ذکر ہوا تو دونوں قبیلوں کو تو پرانے جذبات جو تھے وہ گرم ہو گئے، اور دونوں آپس میں گالی گلوچ دینا شروع ہو گئے، اور آپس میں ہتھیار تک اٹھا لیے کہ جنگ کی دوبارہ سے لڑائی کی نوبت آ گئی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سمجھایا، اور وہ پھر باز آ گئے، اور پھر اس پر یہ آیات جو تھی نازل ہوئی تھی، اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا اور مطلب اس کی جو ہے نافرمانی نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق کا تقاتی ہی جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور نہ تم مرنا اس حال میں، الا وانتم مسلمون کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسی حال میں تم مرنا کہ تم مسلمان ہو، کفر میں نہ چلے جانا موت کے وقت۔ واعتصموا اور پکڑ رکھو، بحبل اللہ رسی اللہ تعالیٰ کی، جمیعاً سب کے سب، ولا تفرقوا اور نہ تم تفرقے میں پڑنا، نہ تم اختلافات میں پڑنا، واذکروا اور تم یاد کرو، نعمت اللہ تعالیٰ کی، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ کنتم جب تھے تم، اعداء دشمن، فالف بین پس محبت ڈال دی اس نے، بین قلوبکم تمہارے دلوں میں، فاصبحتم پس ہو گئے تم، بنعمتہ اس کی نعمت سے، اخوانا بھائی بھائی، وکنتم اور تھے تم، علی شفا حفرۃ کنارے ایک گھڑے کے کنارے پر، من النار جو کہ آگ کا گھڑا تھا، فانقذکم پس بچا لیا اس نے، منہا تمہیں اس میں گرنے سے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو آپس میں مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔
کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کریں کہ جب قبول اسلام سے پہلے یہ لوگ سارے آپس میں اوس و خزرج اور یہ دشمن تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نے اپنے اسلام کی، اپنے دین کی برکت سے ان میں اثار و محبت کا اور قربانی کا جذبہ پیدا کیا، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ ایک طرح سے آگ کے گھڑے کے کنارے تھے جو جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ ختم کرتے ہیں، آگے پھر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔